جس دن میں نے نعت پڑھنا شروع کی تھی نا، یہ 90s کی بات ہے، تو اس وقت میرے وہم و گمان میں کسی ذہن کی کسی ایک گوشے میں یہ نہیں تھا کہ ریحان قادری وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی جا سکے گا۔ یہ سب سم ٹائم زندگی میں ایسے واقعات و معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو انفارگیٹیبل، مطلب بھلائے نہیں جا سکتے۔ تو کوئی حادثہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی پیش آیا ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ جس سے ہمیں کچھ سبق بھی مل سکتا ہے؟ پھر میٹرک میں جب میں آیا، ہمارے فیئر ویل وغیرہ جو ہوتی ہے 9 کلاس والے 10 کلاس والوں کو پھر دیتے ہیں، پھر میری کلاس ٹیچر نے کہا کہ تم اب جو ہمارا جو یہ فنکشن ہو رہا ہے اس میں کچھ گانا وانا گا لو۔ سفر، تھکاوٹ، نیند نہیں ہونا، پھر ساؤنڈ سسٹم مختلف، آپ کو اندازہ ہے کبھی کبھی ایسا ساؤنڈ مل جاتا ہے جو ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی والی بات۔ ہمارے 2-3 دوستوں کے ساتھ میں نے ریسٹورینٹ کھولا ہے بہادر آباد پر، چار مینار جو چورنگی اس کے پاس ہے، ٹائم کے نام سے۔ ہمیں کیا پتا، تو آپ کہیں گے کھانا اچھا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو آپ کو تو پتا ہے، ویسے آپ جب تشریف لائیں گے تو کھانا بھی کھائیے جب چاہیں۔ جزاک اللہ، اب مزہ ہے نا۔ جزاک اللہ۔ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، زیادہ اپنے کلام سننا پسند کرتا ہوں۔ بچپن میں شرارتی تھا، فیملی سے زیادہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اچھا صحیح، سب سیلفی وغیرہ بنوانا آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ جس طرح آپ کی آواز خوبصورت ہے، اسی طرح چہرے سے بھی بڑے ماشاءاللہ آپ کم عمر نظر آتے ہیں۔ آج تو عمر بتا دیں، صحیح بتا دیں۔ میں نہیں بتاؤں۔ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ حضور کی نگاہ کرم کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہمارا بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS میٹ اپ۔ جی ہاں، IDS میٹ اپ ہم سب کا فیوریٹ پروگرام ہے، لیکن میں چاہوں گا واقعی آپ کو یہ پروگرام اچھا لگتا ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو YouTube پہ سبسکرائب نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یہ وجہ آپ بتائیں گے، اور اگر نہیں کیا اور کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیجئے، تاکہ ہمارے اچھے جو پروگرامز ہیں اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ جو ہمارے پیجز ہیں ان کو بھی لائک اور فالو کر لیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں، ہر مرتبہ خاص ہی ہوتے ہیں، پر آج واقعتاً خاص ہیں۔ وہ اس لیے کہ نسب کے بھی اعلیٰ ہیں، اور شعبہ بھی زبردست ہے، اور کردار بھی بڑا ہی شاندار ہے، اور صورت بھی حسین ہے، اور سیرت بھی لاجواب ہے۔ ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، فروغ نعت کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں سفر کرنے والی شخصیت، اپنی بہت ہی خوبصورت دل نشیں آواز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کرنے والی شخصیت، یعنی اچھی اللہ کی اتنی پیاری نعمت کو اچھے کام میں استعمال کیا، اور امت کو یہ فائدہ ہوا کہ جب ہم اتنی خوبصورت آواز میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جاتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت ہی سافٹ آواز ہے آپ کی، ہم آپ کو، بلکہ دنیا آپ کو کنگ آف سافٹ وائس کہتی ہے۔ میری مراد عالم اسلام کے معروف ثناخواں، ہر دل عزیز ثناخواں، ایک بہت ہی پیاری شخصیت الحاج سید محمد ریحان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے IDS میٹ اپ میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، IDS کی ماشاءاللہ ساری ٹیم جو بڑی محبت اور محنت کے ساتھ ماشاءاللہ یہ میٹ اپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرتی ہے، بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صحیح صاحب، میٹ اپ کے ہمارے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اتنی بڑی شخصیت جو تشریف فرما ہے، جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں، وہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو سویا تھا، غیر معروف تھا، صبح اٹھا تو ساری صلاحیتوں کے ساتھ معروف ہو گیا۔ ایک جرنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک سفر ہوتا ہے، نشے و فراز ہوتے ہیں زندگی میں۔ پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں بندے کی زندگی کے اندر یا اس کے کیریئر کے اندر ایک زوال تو نہیں کہیں گے، ایک نشیب آتا ہے، لیکن پھر محنت بھی کرتا ہے، محنت کے ذریعے بھی، اور اللہ اس کے رسول کا کرم ہو تو پھر ماشاءاللہ وہ پھر سے سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ IDS میٹ اپ میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ لگے کہ بھائی یہ شخصیت
جو یہاں تشریف فرما ہیں، یہ کن کن مرحلوں سے گزر کر الحمدللہ آج ایک تناور درخت بن چکے ہیں، کتنے مراحل سے اور کن مشکلات سے اور کن آسانیوں کے ساتھ، سب چیزیں ہوتی ہیں، صرف مشکلات بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کو اس سے ہم آگاہ کر سکیں. اور پھر سید صاحب دوسری بات یہ ہے کہ ہم میٹ اپ میں بیٹھ کے ٹائم پاس نہیں کرتے. دیگر آپ نے دیکھا ہوگا پوڈ کاسٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، اس میں تفریح ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، نہ امت کو وہاں سے کوئی فائدہ ہے. ہماری یہ چاہت ہوتی ہے، چونکہ آپ کا میرا حوالہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بے شک ہمارا جو تعلق ہے وہ نسبت کی وجہ سے. صحیح. تو ہم دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی نسبتوں کا فیضان کہتے کسے ہیں، اللہ والوں سے پیار کہتے کسے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی برکات ہیں کیا. تو خاص طور پر اس لیے ہم نے ریان شاہ صاحب کو یہاں پر دعوت دی ہے. سید صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ سوالات کا آغاز کروں. جی اجازت. اچھا، پہلا سوال میرا بڑا بنیادی ہے آپ سے کہ کوئی بھی بندہ زندگی میں جب پہلی بار نعت شریف پڑھتا ہے تو عموماً اس کو یاد رہ جاتا ہے، یار پہلی جو پڑھی تھی نا وہ وہاں پڑھی تھی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہاں پڑھی تھی، کب پڑھی تھی، کون سا موقع تھا اور ماحول کیسا تھا، یعنی کہ آپ کس طرح اس پر مائل ہوئے تھے، یہ بتائیے. سب سے پہلا تو میں کلاس 7 میں تھا جب، تو ہماری کلاس ٹیچر تھیں، انہوں نے کہا ریحان آپ کی آواز اچھی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آواز کیسی ہے، یعنی میں کچھ پڑھ سکتا ہوں. تو عید میلاد النبی کے پروگرام جب اسکول میں ہوتے ہیں، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، جی، تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ بھی کچھ پڑھیں. تو اب مجھے تو میں 0 تھا اس وقت، تو کچھ آتا ہی تھا. تو کچھ ایک دو ہمارے کلاس کے کچھ سینئر 8 کلاس کے کچھ لڑکے تھے جو نعتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نعت وغیرہ مجھے لکھ کے دیں تو میں بھی پڑھوں. تو انہوں نے جو کلام مجھے لکھ کے دیا تھا، کہاں اے شفیع دو عالم ملو گے، کہاں مجھ کو بخشش کا پیغام دو گے. تو یہ کلام مجھے انہوں نے دیا، اس نے مجھے باقاعدہ پریکٹس کرائی اور مجھے اس کو لکھ کے دیا. تو میں نے 2-3 شعر اس کے، کیونکہ ٹائم تو کمپٹیشن میں 2-3 منٹ کا ہی ٹائم ہوتا ہے، تو میں نے جو ہے اس کو پریکٹس کیا. اور جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا نعت، تو پرچہ میرے ہاتھ میں تھا، اور جیسے یہ پرچہ میرے ہاتھ میں اس طرح، یہ میرے ہاتھ یوں ہو رہے تھے اور یوں اس طرح میں نے نعت پڑھی ہے وہ، اور آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے اور منظر دھندلا، آواز بھرائی ہوئی. مطلب میں پڑھ نہیں پایا، یعنی کوئی مجھے اس کا جو ہے وہ پہلی بار کی جو ہیزیٹیشنز ہوتی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو بہت دور کی بات ہے، آخری سے بھی میں اچھا اس کی کوئی پوزیشن نہیں آئی. اچھا پھر میں ڈسہارٹ ہو گیا، میں نے کہا نہیں ہمارا کام نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا. میں ڈسہارٹ ہو گیا تھا. پھر 2-3 سال گزر گئے. پھر میٹرک میں جب میں آیا، ہمارے فیئر ویل وغیرہ جو ہوتی ہے 9 کلاس والے 10 کلاس والوں کو پھر دیتے ہیں. پھر میری کلاس ٹیچر نے کہا کہ تم اب جو ہمارا جو یہ فنکشن ہو رہا ہے اس میں کچھ گانا وانا گا لو، تو تمہاری آواز اچھی ہے. اچھا گانا وانا تو خیر نہیں تھا، تو ایک پیروڈی تھی، تو اس کو میں نے جو ہے نا، میری ایک کزن نے مجھے بتایا کہ پیروڈی ہے کہ ایک بار پھر پڑھا دو. تو یہ ٹیچرز کو جیسے اس پیروڈی کو ہم نے ٹیچرز پر کر کے، تو وہ میں نے پرفارم کیا تھا اسکول میں میٹرک میں. لیکن وہ پھر وہ بھی چلا گیا. تو 2 سال پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جب میں آیا تو پھر مجھے الحمدللہ ایک ایسا ماحول مل گیا جو بہت ہی خوبصورت ماحول ہے، جسے ہم دعوت اسلامی کا ماحول کہتے ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. تو کتنی کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ میں نے الحمدللہ میٹرک کیا اعظم آباد گورنمنٹ اسکول سے، پھر میں نے انٹر سائنس کیا SM سائنس کالج سے، اور پھر میں نے BCom کیا اسلامیہ کامرس کالج سے. واہ 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 ماشاءاللہ، زبردست. اچھا سید صاحب، آپ کی آواز میں جو ایک خاص بات ہے کہ بڑا سافٹ آپ کا وائس ہے، بڑا بھرا ہوا گرجدار آواز ہے آپ کا. تو یہ پریکٹس آپ نے اس کے لیے کی ہے باقاعدہ، کسی سے سن کر سمجھ کر، یہ قدرتی آپ کا آواز ایسا ہے؟ میری آواز تو اب جو ہے نا وہ پہلے ایسی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، اچھا میرا سن 2012 میں میرا آپریٹ ہوا ہے گلا. جی آپ کا کچھ پرابلم ہوئی تھی. مطلب میں ناظرین کو بھی اور ہمارے ثنا خان جو جونیئر ہیں وہ ان کو میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی گلا خراب ہو جائے نا تو پھر 2-3 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو غائب کر دیں اسکرین سے. یہ بہت ضروری ہے. آپ ریسٹ کریں سکون سے اپنے گلے کو، بس جو معاملات ہیں، کیونکہ گلا تھکا ہوا ہوتا ہے نا، اس تھکے ہوئے گلے پہ آپ اور پڑھیں گے پھر اور خراب ہوگا، پھر اور پڑھیں گے اور خراب ہوگا. تو یہ میں بتا رہا ہوں 2012 میں ربیع الاول شریف کی محفلیں، پنجاب کی محفلیں، سفر، تھکاوٹ، نیند نہیں ہونا، پھر ساؤنڈ سسٹم مختلف. آپ کو اندازہ ہے کبھی کبھی ایسا ساؤنڈ مل جاتا ہے جو ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے، جیسے وہی والی بات ہے. تو
اس گلے خراب میں نے محفلیں کی، سفر کیا، خراب ہوتے ہوتے وہ ایک ہماری محفل والے نہ مان رہے ہوں تو نہیں مانتے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہماری باری وہ میں کہتے ہیں کیوں؟ ہمارے آپ آ جائیں بس ایک کلام پڑھ کے بھی چلے جائیں گے تو ہمارا معاملہ ہو جائے گا، تو نہیں مانتے بہرحال۔ تو واقعی جینین پرابلم ہو تو پھر کمپرومائز کرنا چاہیے، بہت سمجھنا اچھی، چاہیے، بہت پیاری بات ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں سنگنگ کی ایک اس میں ووکل کارڈز پر ایک چھالا نما ایک وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کارڈز ہیں جس سے ہماری آواز نکلتی ہے اسے پولپ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ آپ کا ڈیولپ ہو جائے نا تو پھر آواز کو آپ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ آواز کو صحیح نہیں کر سکتی، اس کا حل آپریٹ ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے حافظ صاحب کہ میں ربیع الاول سے میرا گلا خراب ہوا، پھر میں نے میڈیسن لی، حکیم کی، ہومیوپیتھک کی، ساری اینٹی بائیوٹک سب کچھ کر لیا، کیونکہ وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ تشخیص نہیں ہو رہا تھا، ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ہوا کیا ہے۔ ہوتے رمضان شریف آ گیا، رمضان آ گیا، 6 مہینے تک میرا گلا خراب رہا۔ پھر ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی، اس کا بھی یہی پرابلم تھا، تو اس نے جو ہے نا بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کو آپریشن ہی کرانا پڑے گا۔ صحیح، تو آپریٹ کرانا پڑا مجھے، تو یہ اس طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نے ویسے بڑا پیارا نسخہ ناظرین کرام دیا ہے، بالخصوص نعت خواں انہوں نے بڑا اس کو مینشن کیا ہے کہ جو ہمارے جونیئر ثنا خواں ہیں بالخصوص اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب آواز خراب ہو نا، یار وہ تو بڑا اونچا پڑھ کے گیا، اب میں نے بھی اونچا پڑھنا ہے۔ بھائی ہر بندہ اپنی گلے کی رینج دیکھ کر اور اپنی آواز کی جو طاقت ہے اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرے کہ میں نے کس انداز سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ سید صاحب یہ بتائیے گا، کئی کلام آپ کے مشہور ہیں، ظاہر بات ہے آپ کو ایک طویل عرصہ ہو گیا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے، الحمدللہ۔ وہ کون سا کلام ہے کہ جو آپ کی پہچان بنا، آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کلام میری پہچان بنا؟ کلام تو بہت سارے ہیں، اب ظاہر ایک طویل لسٹ ہے، 34-35 سال کا عرصہ گزر گیا نعت پڑھتے ہوئے، بلا نعت مبالغہ پڑھتے ہوئے آپ کو 34-35 سال ہو گئے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہزاروں کلام پڑھ ڈالے ہم نے، جس میں اعلیٰ حضرت کے خانوادہ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ شامل ہیں۔ میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے کلام جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ میری پہچان بنا، تاجدار حرم میں نے پڑھا، بہت دنیا میں مشہور ہوا، اس کلام کے صدقے بہت کرم ہوا، بارہا سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بولتے ہیں سنگریزے آپ کے اشارے سے، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے بھی بہت خوبصورت اس کو نبھایا ماشاءاللہ۔ بہت سارے کلام ہیں، لیکن میں نے جو ایک اپنی زندگی میں سوچا تھا کہ میں کچھ کلام ایسے ہو جو خالصتاً نعت شریف ہوں۔ تو جیسے علامہ صاحب کو میں نے یہ ردیف جب دی تھی کہ آپ کے اشارے سے اس پہ کچھ لکھیں، تو یہ بہت پسند کیا گیا نا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ ایک اور کلام علامہ نثار اجاگر صاحب کا، سر سے پا تک معجزہ میرے نبی کی ذات ہے، یہ ایک کلام ہے۔ اس کے بعد میں نے میرے سرکار کے گیسو، واہ کیا لطف اٹھاتی ہیں نبی کی آنکھیں، آنکھوں پر میں نے کلام پڑھا۔ رخسار مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، یہ ایک کلام پڑھا۔ ریش مبارک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کیسی تھی، یہ کلام میں نے پڑھا۔ اور قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، ایک خوبصورت کلام۔ اور بولتے ہیں سنگریزے ایک یہ ہوا، مصطفیٰ کی انگلیاں، کہہ رہے کیا چمک دکھلا رہی ہیں مصطفیٰ کی انگلیاں، عبد الواحد مسافر صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ اور ایک کلام تھا مشکل کیا ناممکن ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک کلام میں نے پڑھا کہ ہیں نور یا بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے کوئی اگر یہ سمجھنے کی بات، ایک کلام یہ پڑھا۔ اس طرح ایک مصطفیٰ کی گفتگو، سرکار علیہ السلام گفتگو کس طرح فرمایا کرتے تھے، ایک یہ کلام پڑھا۔ اسی طرح عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، ایک مطلع انوار ہیں دندان مبارک، اور قدم قدم پر نواز دیتے میرے نبی کے حسین تلوے۔ یہ گویا کہ سراپا سر سے پاؤں تک کے میں نے الحمدللہ 12-13 کلام ہیں جو میں نے الحمدللہ پڑھے ہیں۔ اب یہ پرانے مطلب 10-12 سال پہلے کے پڑھے ہوئے کلام ہے، اس وقت یوٹیوب اور اس طرح فیس بک کا دور نہیں تھا، ناظرین کی شاید نظر سے جو یوتھ ہے ان کی نظر سے نہ گزرے ہوں، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کروں۔ لیکن میں سید صاحب آپ کی بات سن کر میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا، کیا ہمارے جونیئر ثنا خانوں نے یا بہت سارے جو پڑھ رہے ہیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا جس انداز سے سید صاحب نے سوچا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کے حوالے سے کلام مطلب لکھوا کر شعراء سے، اور پھر میں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں؟ تو دیکھیں جب صحبت اچھی ہو، بندے کا مائنڈ اچھا ہو، تو پھر اس نے سوچنے کا زاویہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے اور کتنا شاندار ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہائرلی اپریشیٹ کروں گا سید صاحب آپ کے اس
کام پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. یقین مانے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے واقعی. آپ نے جو کلام پڑھا اس میں سے مجھے بھی چند کلام پڑھنے کی سعادت ملی ہے جی آپ کی اقتدا کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے. اچھا نعت خوانی تو آپ کا پیشن ہے ماشاءاللہ, بزنس کیا ہے آپ کا؟ اچھا بزنس کے حوالے سے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں اور ٹھیک ہے, ظاہر سے لوگ جو بڑی شخصیات ہوتے ہیں ان سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں. تو میرے برادر ان لا ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک پرنٹنگ کے حوالے سے کئی سالوں کا میرا ایک شیئرنگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا. اور ابھی ریسنٹلی ابھی ہم نے 6 مہینے پہلے ایک ہمارے 2-3 دوستوں کے ساتھ میں نے ریسٹورینٹ کھولا ہے بہادر آباد پر, چار مینار جو چورنگی اس کے پاس ہے, ٹائم کے نام سے. ہمیں کیا پتا, تو آپ کو پتہ تو ہے, کہیں گے کھانا اچھا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا. تو آپ کو تو پتہ ہے, ویسے آپ جب تشریف لائیں گے تو کھانا بھی کھائیے, آپ کو دعوت ہے جب چاہیں. جزاک اللہ, اب مزہ ہے نا. جزاک اللہ. صحیح صاحب انشاءاللہ حاضر ہوں گے. بالکل سعادت سمجھتے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ جب آئیں انشاءاللہ. اچھا یہ تو آپ نے بتایا ماشاءاللہ کہ آپ نے ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے اور یہ تو بڑا زبردست ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ سادات فیملی سے ہیں, تو حسنی سید ہیں یا حسینی سید ہیں؟ میں حسینی سید ہوں الحمدللہ. اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب آج پروگرام میں گزارش کر رہا ہوں, آپ نانا جان سے ہماری بھی سفارش کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب شفاعت کو سے بہرہ مند نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. آمین. حضور کے لوائے حمد کے تلے جمع فرمائے, آمین. حسنین کریمین کے صدقے سے, اہل بیت اطہار کے صدقے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ سخی, آپ کا گھرانہ سخی ہیں. اللہ اکبر. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری حال سخی ہے. سبحان اللہ. اچھا کئی ممالک میں آپ کا سفر ہوا, بہت ساری جگہوں پر آپ نے محفل پڑھی اور بڑی زبردست پڑھی, تو آپ کو پاکستان کے علاوہ کس جگہ زیادہ مزہ آیا پڑھنے کا, لطف آیا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا مشکل کس اعتبار سے, کہیں نہیں آیا یا سب جگہ آیا؟ نہیں, پوری دنیا میں حضور کے عاشق ہوں. کون سی زمین ان کے عاشقوں سے خالی ہے, ہر جگہ ہیں پروانے شمع ہے مدینے میں. تو حضور کے دیوانے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں. کسی محفل میں 2 چاہنے والے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو پوری محفل پہ حاوی ہو جاتے ہیں, اور کسی جگہ پہ پوری محفل ہی ماشاءاللہ ایک رنگ ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستان, میں تو اس کو نمبر 1 کہوں گا, کیونکہ میرا پاکستان ہے. میرے پاکستانی بڑا ذوق رکھتے ہیں, بہت محبت کرنے والے ہیں. سب سے زیادہ پیار یعنی سمجھ لیں کہ ہمیں ان لوگوں نے سر پہ اٹھایا تو پھر ہم پوری دنیا میں چلے گئے. کیا کہنے بھائی, یہ کراچی والے, یہ پاکستان والے, میرے واہ. سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. اس کے بعد دنیا میں جہاں بھی گئے, ہندوستان والوں میں بڑا ایک ذوق میں نے دیکھا, بہت زیادہ سننے کا ذوق رکھتے ہیں, شاعری کا ذوق رکھتے ہیں. اور پھر یہ ہندوستان پاکستان والے ہی ہیں حافظ صاحب جو پوری دنیا میں جو ہے وہ ماشاءاللہ چلے گئے ہیں. آسٹریلیا دیکھیں, امریکہ دیکھیں, UK ہو, یورپ ہو, دبئی ہو, سری لنکا, مطلب مختلف ممالک میں حضور کے چاہنے والے ماشاءاللہ اور اپنا ذوق رکھتے ہیں. اچھا دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کب آئے؟ اور ظاہر بات ہے کہ ہر بندے کی ہسٹری ہوتی ہے, تو آپ کس طرح ماحول میں آئے, یا شروع سے ہی آپ کو یہ ماحول مل گیا تھا؟ میں چاہوں گا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا بتائیے. الحمدللہ میرے جو دادا تھے نا, وہ بہت زیادہ دیندار اور جو ہے وہ نمازی, تہجد گزار. راتوں کو اٹھ کے ہم نے کبھی دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں. جی. تو ہمیں انہوں نے شروع سے ہی نماز کی طرف جو ہے نا وہ لگا دیا تھا. الحمدللہ بچپن سے ہی میں الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں. تو ہم مسجدوں میں جا کے جب نماز پڑھتے تھے تو چھوٹے سے زیادہ اس وقت تو اتنا توجہ نہیں تھی. پھر جب میں نے ذکر کیا کہ جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جب آیا تو اس وقت دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے علاقے میں, گلبہار سے میرا تعلق رہا, بچپن میرا وہیں گزرا. تو وہاں پر مسجد میں نماز کے بعد, وہ مغرب کے بعد وہ درس کے لیے بٹھایا کرتے تھے. تو مجھے بھی کسی نے محبت سے بٹھایا تو میں بیٹھا. تو درس میں جب بیٹھا تو ظاہر انسان جب کچھ اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے تو اچھے ماحول میں بیٹھ کر اس کی برکتیں اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. تو الحمدللہ مجھ پہ بھی کرم ہوا اور اس ماحول کی برکت سے درس میں بیٹھنا شروع کیا, کنٹینیو ہوا. پھر گلزار حبیب جو ہے وہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے, وہاں جانا شروع ہوا. پھر آہستہ 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 میں نے جو ہے اس کی پابندی کی. کون سی عمر میں امیر سنت سے بیعت ہوا, آپ یاد ہے کچھ؟ میں مطلب سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا میں, تو 17-18 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور پھر امیر سنت سے جو فیضان آپ کو ملا, کب سے حضرت ہم ماشاءاللہ آپ کو سن رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو مرکزی اجتماعات ہوتے تھے تو اس میں آپ کی آواز جب الحمدللہ میں نے مرکزی اجتماعات میں نہ صرف نعتیں پڑھی بلکہ میں نے بیانات بھی کیے الحمدللہ. فیضان مدینہ میں, گلزار حبیب میں نے الحمدللہ جو مرکزی ہمارے جمعرات کے اجتماعات ہوتے ہیں, الحمدللہ میں ببانگ دہل یہ بات کہوں گا
کہ یہ جو کچھ آج آپ کو ریحان قادری نظر آ رہا ہے وہ سب کا سب فیضان امیر اہل سنت ہے. اللہ یہ مرشد پاک کا کرم ہے, ان کی نگاہ ہے. انہوں نے مجھے بولنا سکھایا, انہوں نے مجھے نعت پڑھنا سکھایا, انہوں نے مجھے بیان کرنا سکھایا. سب کچھ جو آج نظر آ رہا ہے وہ سب فیضان امیر اہل سنت. سبحان اللہ. یعنی آج یہ ثنا خان جو ناموں سے رسالت کے, ناموں سے صحابہ اور اہل بیت کے ترانے پڑھتے ہیں, یہ فیضان امیر اہل سنت کا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نہیں جانتے تھے خواجہ غریب نواز کون ہے, غوث پاک کون ہے, مطلب اعلیٰ حضرت کون ہے. میلاد کے معاملات دیکھ لیں, آج گلی گلی میں آج جشن میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ یہ سب فیضان امیر اہل سنت. واہ 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 ماشاءاللہ. سے سا مزہ آ گیا. اچھا یہ بڑا خاص سوال ہے اور اس کا تو مجھے لازمی جواب چاہیے ہوگا کہ جس طرح آپ کی آواز خوبصورت ہے اسی طرح چہرے سے بھی بڑے ماشاءاللہ آپ کم عمر نظر آتے ہیں. آج تو عمر بتا دیں حضرت اپنی, صحیح بتا دیں. میں نہیں بتاؤں, آپ کو بتانا پڑے گا. یہ راز کی باتیں ہیں, کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں, کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی ہیں. تو عمر کیا ہے, بس یہ شکر ہے کہ الحمدللہ جو بھی عمر گزری ہے وہ حضور کے ذکر میں الحمدللہ. اب جو گزرے وہ بھی حضور کی محبت میں. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سعادت مندی ہے میرے لیے الحمدللہ کہ سرکار کے ذکر میں. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا سید صاحب, اب ہمارا جو یہ راؤنڈ ہے اس میں صرف آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے. آپ کے پاس ڈیٹیل بتانے کا کوئی آپشن نہیں. اچھا جی, صرف 6 سوال ہیں اور آپ نے ہاں یا نہ میں بتانا ہے, لیکن سچ بتانا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو, کوئی حکمت سے کام نہیں لینا. حکمت سے تو کام لینا ہے. جو کہوں گا سچ کہوں. اللہ, جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں یا نہ, جلدی ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, بہت کم لوگ متاثر کرتے ہیں. اچھا بہت کم لوگوں سے میں متاثر ہوتا ہوں یا میں بہت آپ بہت کم لوگوں سے متاثر بہت کم لوگ. یہ تو ہاں یعنی میں نے یوں پوچھا تھا کہ بہت کم لوگ آپ کو متاثر کرتے ہیں. ہاں مطلب میں بہت کم لوگوں سے متاثر. جی بالکل یہی مطلب. آپ نے کہا ہاں جی, یعنی بڑے چوزی ہیں آپ. جی زیادہ اپنے کلام سننا پسند کرتا ہوں. نہیں. بچپن میں شرارتی تھا. نہیں. اب بھی نہیں ہوں. اب بھی نہیں ہوں. اچھا 5واں ہے یہ, اچھے یا برے ساؤنڈ سے فرق نہیں پڑتا, آواز میں جان ہونی چاہیے. ہاں. اوہ زبردست. فیملی سے زیادہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے. نہیں. سبحان اللہ. ہم بھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ہاں یا نہ ہے تو پھر ہاں یا نہ پہ ختم. اچھا چلیں, یہ سوال میں نے اور دیگر احباب سے بھی کیا تھا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ نعت خواں نہ ہوتا تو میں ٹیچر ہوتا. اچھا. BCom پارٹ 1 جب میں نے ایڈمیشن لیا تھا نا تو میں کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھا تو کچھ مصروفیات اس کی بھی ہوتی تھیں, رات میں درس بیان یہ وہ, تو کالج جانا میرا بہت کم ہوتا تھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کامرس یا اکاؤنٹس یا یہ آرٹس والے جو ہے کالج بہت کم جاتے ہیں, تو میں نہیں جاتا تھا کالج نا. تو پھر میں دن میں فارغ ہوتا رہا. اب جب دن میں فارغ ہوا تو میرے ایک چچا کزن ہے, رشتے کے چچا, تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں BCom کر رہا ہوں. تو جاتے ہو کالج؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے تو ہمارے اسکول میں آگے پڑھایا کرو. تو پھر یہ انچولی پہ ایک برائٹ کیریئر اسکول ہے, اس میں میں نے 6, 7, 8 کلاس کو میں نے پڑھایا. بہت اچھا. سبجیکٹ کون سا تھا؟ سبجیکٹ اسلامیات. سب سے پہلے میں نے اسلامیات کو ہی چوز کیا, اسلامیات میں پڑھایا کروں گا, اور کچھ ڈرائنگ کی کلاسیں بھی لیتا تھا اور کچھ میتھس کی کلاس لیتا تھا. زبردست بھائی, کیا بات ہے. ناظرین کو آج یہ بھی سید صاحب کا رنگ پتہ لگا ہوگا کہ آپ ٹیچر بھی رہے. زبردست. اچھا ایٹنگ تو ہم سارے ہی شوق سے کرتے ہیں, کوکنگ بھی آپ کر لیتے ہیں؟ کوکنگ کا شوق ہے لیکن صحیح کر نہیں پاتا. کبھی تجربات کیے ہیں؟ تجربات کیے ہیں, کچھ کچا رہ گیا, کبھی مسالہ زیادہ لگ گیا, کبھی چینی کم ہو گئی. مطلب اچھا یہ تجربات آپ نے کب کیے؟ جب آپ کی فیملی اپنی امی کے گھر گئی ہوئی؟ نہیں, یہ تجربات ان کی موجودگی میں. کیونکہ میں نے صحیح صاحب, میں نے معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے, ہم نے دیکھا ہے کہ برابر میں اگر ایکسپرٹ ڈرائیور بیٹھا ہو نا تو پھر ڈرائیور ہاتھ کانپتا ہے کہ بھائی وہ بھی ڈرائیور ہے. اکیلے میں تو جیسے بندہ شیر ہو گیا. لیکن میں گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, موجود ہو تب بھی, نہ ہو تب بھی, مطلب ہو تب بھی کہتا ہوں بھائی آپ وہاں بیٹھے ہیں کچن میں, ماں بدولت تشریف لا رہے ہیں. مطلب جو چیزیں چاہیے وہ آپ پیش کر دیں, اس کے بعد آپ کچن سے باہر. بہت اچھے. تو پھر آپ تجربے میں اتنے کامیاب نہیں رہے؟ کبھی کبھی ہو جاتی گڑبڑ.
کبھی صحیح ہو جاتا ہے کبھی. ویسے وہی والی بات ہے صحیح صاحب، جس کا کام اسی کو ساجے. جن چیزوں میں آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں بہت سارے نہیں. اور یہ حقیقت بات ہے، اس کو ایک میسج کے طور پہ لے لیں کہ جو کام ہماری گھر کی خواتین کرتی ہیں وہ کر سکتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ گھر میں تم کرتی کیا ہو، مطلب کہتے ہیں نا ہم پورا دن باہر، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو. تو پھر میں ان حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں میسج دینا کہ 3 دن کے لیے اپنے گھر والی کو بھیج دیں ان کی ماں کے گھر، اور وہ کام جو وہ کرتی تھی یا آپ کہتے ہیں نہیں کرتی وہ آپ کریں، لگ پتہ جائے گا. سارا کام تو ماسی کرتی ہے، تم کرتی کیا سارا دن؟ ماسی والے کام بھلے ماسی کر لے، پھر بھی تم وہ کام کر کے دکھاؤ جو وہ کرتی ہیں. اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، فیس بک پر شاید یہ کلپ میں نے نظر گزرا کہ وہی کہتا نا آپ کرتی کیا ہو. تو ایک دن اس خاتون نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ جب مرد گھر آیا تو جیسے ہی دروازہ کھولا، کپڑے بکھرے ہوئے، صوفہ ادھر ہے، ٹیبل پہ سارا برتن پھیلے ہوئے ہیں. پھر باتھ روم میں گیا تو باتھ روم خراب، کچن میں گیا کچن پھیلا ہوا ہے. اور وہ محترمہ جو ہے نا بیڈ پہ بیٹھی ہوئی لیپ ٹاپ پہ کچھ اپنا کام کر رہی ہے. تو نے کہا کہ یہ کیا گھر کا حشر ہوا ہوا ہے. تو نے کہا آپ کہتے ہیں نا تم کرتی کیا ہو، تو آج میں نے وہ سب نہیں کیا. بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ. تو یہ میسج ہے، یہ میسج آپ نے بہت اچھا دیا سید صاحب. واقعی ایک قدر کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ ان باتوں کو سمجھے، اور صرف سمجھ کے بھی نہ بیٹھ جائے. 2 میٹھے بول دے کیا جائے گا. باہر تو ہم اتنے میٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ، اور گھر والوں کے سامنے ہمارے منہ سے 2 جملے نہیں نکلتے. تو نکال لیا کرے. دیکھیں سید صاحب بھی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں، تعریف کرنی چاہیے جن ان کا حق ہے، موٹیویٹ کر رہے ہیں سید صاحب. آج دیکھ نہیں رہے آپ لوگ. حضرت اب بات نکلی ہے تو میں چاہوں گا کہ سفر آپ کا بہت رہتا ہے ماشاءاللہ، تو کس طرح فیملی، کس طرح ٹائم، مطلب ان کو کس طرح ٹائم دے پاتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ شکایت تو رہتی ہوگی کہ آپ مطلب صحیح ٹائم نہیں دے رہے. نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. جیسے گھر والی کا اچھا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اپنی گھر والی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں گھر والی اگر اچھی نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ عذاب بنا دیتی ہے. گھر والی کا کوآپریٹ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو بھی ٹینشن میں رکھے گی اور گھر کا سکون برباد ہوگا. تو میں اپنی وائف کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں 15 دن 20 دن گھر سے باہر رہتا ہوں. تو گھر کو سنبھالنا، بچوں کو اسکول کالج یہ سب معاملات دیکھنا، تو یہ یقیناً گھر والوں کے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں. اور حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ کی فیملی سمجھدار بھی بہت ہے. وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ماشاء اللہ انہوں نے صاحبزادہ صاحب کو ساتھ بھیجا ہے کہ کوئی ایسی بات بھی انٹرویو میں نہ ہو. بعض اوقات کٹ بھی ہو جاتی نا باتیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنی امان میں رکھے. اچھا میں چاہوں گا حضرت کہ اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ ہمارے ناظرین کو آپ سنا سکیں. یادگار واقعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو کورونا سے پہلے میں بالکل، جب کورونا اسٹارٹ ہو گیا تھا یعنی شور شرابہ ہو گیا تھا، میں آسٹریلیا میں تھا اس وقت. اچھا. اور آسٹریلیا پاکستان کراچی سے 13,500 کلومیٹر دور ہے. میرا اندازہ ہے، مطلب جو یاد پڑ رہا ہے کتنا دور ہے. اور میں اس وقت وہاں موجود تھا. اگر میرے اس وقت 5-6 پروگرام باقی تھے، تو جب دیکھا کہ پورا شور شرابہ ہو گیا، مجھے پاکستان سے یہاں پہ جو ہمارے ایجنٹس ہیں انہوں نے ایک لیٹر بھیجا کہ بھائی پاکستان سے لیٹر ایشو ہوا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جو جہاں ہے نا وہ واپس آ جائے. اچھا اب میں مزے سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار فلائٹ بند ہو جائے گی، کیا ہوگا، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. پھر میں نے مختلف ایجنٹس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا سین ہے. کہہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سید صاحب، کل آتے ہیں ابھی آ جائیں، واپس آ جائیں. اچھا پھر وہاں کے لوگوں کو مشورہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے، جاؤں نہیں جاؤں. سید صاحب دیکھیں کورونا کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے بہت ہیں. لوگ محفلوں میں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا تھا، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ حالات ہیں تو نکل جانا بہتر ہے. میں نے راتوں رات میں نے ڈیسیجن لیا اور یہاں سے میں نے فون کیا، میں نے مجھے آپ ٹکٹ دے دو، ابھی کی ملتی ہے، صبح کی ملتی ہے، 4 گھنٹے بعد کی ملتی ہے، مجھے آپ دے دیں. اچھا جس سٹی میں تھا برسبن میں، تو وہاں سے فلائٹ نہیں مل رہی تھی. میں نے کہا سڈنی سے ٹرائی کریں، سڈنی سے نہیں مل رہی تھی. میلبرن سے فلائٹ مل رہی تھی. میں نے کہا فٹافٹ آپ سے ایک سیٹ پکڑے اور مجھے جو ہے نا وہ، پھر میں نے وہیں سے ڈومیسٹک کی فلائٹ لی، میلبرن پہنچا. 4 گھنٹے بعد پھر میری انٹرنیشنل فلائٹ تھی. ایمریٹس میں آیا. اس میں سمجھ لیں میلبرن سے وہ فلائٹ آئی سنگاپور اسٹے ہوا 2 گھنٹے. سنگاپور سے آئی وہ دبئی میں 2-3 گھنٹے اسٹے ہوا. پھر دبئی سے پھر ہم کراچی پہنچے. یعنی میں یہاں کراچی پہنچا ہوں رات کو، صبح فلائٹ ہے بند. آپ وہاں سے یہاں آ گئے اور میں موریشس سے آ گیا. آپ موریشس تھے؟ تو ہم لوگ بچ گئے الحمدللہ، یہاں پہنچ گئے الحمدللہ. کچھ بیچارے جو ایک فرحان بیچارہ پھنس گیا تھا. اللہ اکبر.
اللہ پاک سب کے تو لیے اللہ نے آسانی کرم فرمائے۔ کیا الحمدللہ کہ وہ ایک میرا سمجھ لیں ایک نہ بھلانے والا تھا. اگر نہیں آتے سر تو آپ تو 1 سال 1.5 سال تو آرام بہت سے. اسٹک رہتے بہت آپ بہت زیادہ کیونکہ بہت تھے آپ 13,000 بہت- کلومیٹر کے فاصلے پر نا۔ وہاں تو شاید کوئی پاکستان فلائٹ پہ آئی جاتی بھی نہیں ہوا. اللہ، اسے بھی تو کرم کہتے ہیں نا بس یہ اللہ نے کرم کیا. ماشاء اللہ۔ اچھا، نئے ثنا خانوں کے لیے کوئی میں چاہوں گا کوئی 1-2 مشورے جو آپ سمجھتے ہو ان کے لیے رہنما ثابت ہو، نئے ثنا خانوں سے گزارش ہے کہ یا وہ کوئی ایسی ٹپ ہو کہ راتوں رات بندہ فیمس ہو جائے، یہ تو یہی چاہتے ہیں زیادہ۔ اللہ خیر کرے. نئے ثنا خانوں سے گزارش یہی کہ وہ پڑھیں، نعت بالکل پڑھیں، لیکن شرعی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. واہ واہ واہ، شاعری کو دیکھ بھال کے پڑھیں. ہر ایک کا اٹھا کے کلام پڑھ دینا یہ ضرور اپنے سینئرز کو چیک کرا لیں. دوسرا یہ ہے کہ پڑھیں صرف اللہ رسول کے لیے. سبحان اللہ۔ شہرت، یہ دولت، یہ ویوز، اس کے لیے نہ پڑھیں. صرف اللہ اس کے رسول کے لیے پڑھیں گے نا انشاءاللہ ویوز بھی آئیں گے، دولت بھی آ جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں حافظ صاحب جی۔ معذرت کہ جس دن میں نے نعت پڑھنا شروع کی تھی نا 90s کی بات ہے، تو اس وقت میرے وہم و گمان میں کسی ذہن کی کسی ایک گوشے میں یہ نہیں تھا کہ ریحان قادری، مطلب قادری تو بعد میں لگا ہمارا، کہ یہ سید ریحان جو بھی ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک بھی جا سکے گا. اللہ، ذہن کے کسی کونے میں نہیں تھا. آج تو رات وہی بقول آپ کے کہ راتوں رات لوگ چاہتے ہیں کہ بس ابھی نعت شروع ہو صبح ہم جو ہے نا وہ امریکہ پہنچ جائیں. اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی صحیح صاحب ایک بات ہے ماشاءاللہ کہ مطلب پوری دنیا بھی بندہ گھوم لے تو منزل تو وہ نہیں ہے نا، منزل تو ہے. منزل تو اللہ اس کے رسول اگر راضی رہیں ہم سے اور راضی ہو جائیں، اصل منزل تو یہ ہے. اور وہ بے شک اکیلے میں بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھی اور حضور راضی ہو گئے مصطفیٰ کریم، بالکل. تو بیڑا پار ہے. اس سے میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں کہ بندہ پاکستان سے باہر جانے کا سوچے بھی نہ. بھائی حضور کے ذکر کے لیے ہم پوری دنیا میں جائیں گے، بالکل جائیں. جیسے ماشاءاللہ آپ پوری دنیا میں سفر کرتے رہے صاحب، الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کتنی پاکیزہ فکر دی ہے ماشاءاللہ گفتگو میں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہم. بہت سارے ثنا خانوں کے ساتھ ہم نے یہاں میٹ اپ کیا، سب نے اپنے اپنے انداز میں سید اعلیٰ حضرت سے اپنی ایک محبت کا اظہار کیا. آپ کے کیا جذبات ہیں؟ سید اعلیٰ حضرت تو ہمارے آئیڈیل ہیں ارے واہ، الحمدللہ. انہوں نے ہمیں شریعت سکھائی، طریقت سکھائی، واہ واہ واہ، اور مطلب عشق رسول کا جذبہ دیا. اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بنے کہ ان کے صدقے سے ہم نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، اور اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم نے غوث اعظم کو پہچانا، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقیدت اور سادات سے محبت. ارے واہ واہ، اعلیٰ حضرت کی جو میں نے واقعات پڑھے، آپ نے پڑھے ہیں کہ سیدوں سے پیار محبت، کہ وہ پالکی میں لے جا رہے ہیں تو وہ خوشبو آ گئی سید کی تو وہ اللہ، پالکی رکوا دی. مطلب ہم رضا تو کرتے ہیں، مطلب جو رضا کی تعلیمات ہیں، رضا کے جو معمولات ہیں ان پر بھی تو عمل کریں. واہ واہ واہ، اللہ کریم ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے. واقعی سادات کرام کی عزت ادب سے میں نے اس کے حضرت بہت ثمرات پائے ہیں. یعنی میرے ادارے کو چلانے میں بھی سادات کرام کا ساتھ ہے الحمدللہ، اور آپ جیسے سادات کرام کی دعائیں بھی ہیں، اور آپ کو جب حضرت دعوت دیتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں، تو یہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سادات کی کرم نوازی ہیں. آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آمین آمین. آپ جو مشن لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک ادارہ ماشاءاللہ پوری اکیڈمی ماشاءاللہ بن گئی، اللہ، اور ہر موقع پر بزرگوں کے ایام کیا، صحابہ کرام کیا، ذکر اہل بیت، مطلب ہر حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین آئی ڈی ایس کو مزید عروج عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو سید صاحب اسی سے متصل ہے آپ کی آخری بات سے جو آپ نے بھی گفتگو کی ہے، موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نوجوان ہماری جو نیو جنریشنز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ 90% ہیں، لیکن اچھا استعمال بہت کم نظر آتا ہے. یعنی کیا آپ ان کو کس طرح ترغیب دیں گے؟ بس وہ آئی ڈی ایس سے وابستہ ہو جائیں. اللہ اکبر. ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے ان کا، آئی ڈی ایس پہ رہیں اور آئی ڈی ایس کو فالو کریں. آپ جنہوں نے جیسے ابھی حافظ صاحب نے اسٹارٹ میں کہا کہ ان کے پیجز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیں، اور جو ہے وہ فالو کریں. ماشاءاللہ بس دین سیکھیں، اور پھر ماشاءاللہ مدنی چینل ہے. ویسے الحمدللہ صحیح صاحب چونکہ ہمارا ادارہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے الحمدللہ. اور اخلاص پر الحمدللہ اخلاص کی کوشش ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے جو بات کہی ہے نا، میں اس کو بھی نیکی کی دعوت سمجھتا ہوں. یعنی آئی ڈی ایس سے جڑنے کی جو بات کرے گا نا، یہ نیکی کی دعوت ہی ہے. میں نے بھی اسی تناظر میں کہا ہے ماشاءاللہ آپ نے اسی نیکی کی دعوت دی ہے. نیکی کی دعوت ہے الحمدللہ. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. مطالعے کا شوق رکھتے ہیں یا اتنا کوئی خاص نہیں؟ بہت زیادہ. تو کون سے فیوریٹ آپ؟ بہت زیادہ. امام غزالی علیہ رحمہ کی بکس میں نے بہت زیادہ پڑھی ہیں. اچھا. اور
سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ہے فتاوی رضویہ شریف ہے، ارے ماشاء بحر شریعت الحمدللہ، اور ارے بہت بھائی، ساری سنیں، کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں. واہ واہ واہ، مجھے بہت شوق ہے، بلکہ بزرگوں کے واقعات اور کرامات، خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات، اس طرح کے پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی یہ تو نعت خوانوں کے لیے ایک زبردست پیکیج دے دیا ہے انہوں نے کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اور دیکھیں پڑھا کن کو انہوں نے، سبحان اللہ. صحیح صاحب، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. پچھلے رمضان میں ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بھی پوری دیکھی، مطلب ہمیں نظروں کے سامنے رہی. بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ہوسٹنگ بھی کی. ایک طرف آپ زبردست نعت خواں بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، اور بزنس مین بھی ہیں. تو یہ سب چیزیں صحیح صاحب الحمدللہ والدین کی دعائیں لی آپ نے، خوب لگتا ہے. بے شک بے شک، یقیناً ہی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، چاہنے والوں کی دعائیں ہوتی ہیں. اور میں بلکہ رمضان شریف کے حوالے سے آپ کی رحمت رمضان جو پچھلے سال آپ نے بھی ماشاءاللہ کی، بہت خوبصورت، بہت کامیاب اور بہت اچھے انداز سے مینیج کیا آپ نے، اور بہت خوبصورت سیٹ، بہت اچھے اچھے صنافاں، بہت اچھے اچھے علماء کرام، بہت اچھے اچھے موضوعات. مطلب اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس کو دل نہیں ہوتا تھا کہ اس کو ہٹائیں. اللہ تو جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں. اور میری رمضان ٹرانسمیشن، ریحان رمضان ٹرانسمیشن، پچھلے سال میں سمجھ لیں 50% میں تیاری کر چکا تھا. مجھے کرنا تھا، لیکن بس اللہ کو پچھلے سال کے ابھی جو سال گزرا ہے یہ والا جو گیا ٹھیک ہے، اس پر، اس سے پچھلے سال تو کیا تھا مکمل آپ نے زبردست. تو بہت لوگوں نے پسند کیا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت سراہا، بلکہ وہ میسیجز کیے لوگوں نے، آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں آئندہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے راستے کھولے. اور واقعی میں سمجھتا ہوں سید صاحب، جس طریقے سے یہ ایک آئیڈیس ادارہ ہے، اہل سنت کے ایسے ہزار ادارے بھی ہونا تب بھی ضرورت رہے گی، کیونکہ دنیا بہت بڑی ہے اور ہم نے پوری دنیا تک انشاءاللہ دین کا پیغام اور پیغام حق ہم نے پہنچانا ہے. تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کا بازو ہی بننا ہے. مخالف ہمارا وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. باقی تو میں کہتا ہوں سب اپنے ہیں اور اپنوں کے ساتھ اپنائیت ہونی چاہیے. کوئی ایسی خواہش جو اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے خواہشیں تو اللہ نے پوری جتنی بھی خواہشیں دی ہیں الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں اور ایسی کوئی خواہش اب نہیں رہی. میں بڑے بڑے بنگلوں کی خواہش کرتا بھی نہیں ہوں، بڑی بڑی گاڑیوں کی میری خواہش ہی نہیں ہے الحمدللہ. مجھے آپ کہیں گے نا بائک پہ چلو تو میں بائک پہ چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ الحمدللہ. ہاں بس ایک اب تو عمر گزر گئی اور اب نہ جانے کتنی عمر باقی ہے. بس اب مدینے میں بسر ہو جائے اور وہیں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے، بقی ہمارا مدفن بن جائے، بس یہی ایک خواہش. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ یار، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مدینہ شریف کی پہلی حاضری یہ بھی یاد رہتی ہے صحیح صاحب؟ کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اگر آپ کو واقعہ کو یاد ہو؟ پہلا سفر مدینے کا میں کیسے بھول جاؤں، سارا وجود آج تک میرا سفر میں ہے. یعنی جب ہم تصور مدینہ کرتے ہیں یا ہم مدینے کی یاد، جو پہلا سفر ہوتا ہے نا، بلکہ کوئی بھی کام پہلا کام ہوتا ہے نا پہلی دفعہ، تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو یقیناً وہ پہلا سفر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہ جب مدینے والے بلا لیتے ہیں نا، پھر پیسے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ، افراد آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے، جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ پر 10 ملکوں کے ویزے نہیں ہیں تو مدینے کا ویزا نہیں ہے. اللہ، تو بلاوے کی بات ہے نا. تو یقین جب بلاوا آتا ہے، تو جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے. میرے پاس مجھے یاد پڑتا ہے 13-14 ہزار روپے تھے اس وقت، اور گروپ بن رہا تھا ہمارا وہی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی، تو 25,000 روپے کا اس وقت خرچہ آ رہا تھا. یہ میں 98 کی بات کر رہا ہوں. پہلا سفر مدینہ شریف کا، ملک شام کی زیارتیں کر کے پھر ہم مدینہ شریف. اس میں ہمارے ساتھ حاجی عمران موجود تھے، حاجی عبدالحبیب موجود تھے، ماشاءاللہ کئی شناخواں حضرات. تو 12-13 ہزار میں نے کہا بھائی آپ جمع کر لیں، پاسپورٹ لے لیں، باقی جو ہے میں پھر آپ کو یا تو پیش کر دوں گا یا واپسی پہ پیش کر دوں گا. آپ کو یقین ہے حافظ صاحب، 2-4 دن بعد میں نے کہا چلو اب مدینہ شریف جا رہے ہیں تو کچھ میری کپڑوں کی جو الماری ہے نا، اس کو میں ذرا سیٹ کر لوں، کچھ کپڑے نکال لوں، سفر سامان. تو میں 2-4 کپڑے نکالے تو کچھ میرے آ کے ایک پارسل ٹائپ کا نا کچھ میرے سامنے گرا. تو میں نے دیکھا تو اس میں وہ بنڈل بنا ہوا تھا پیسوں کا. تو میں نے اس کو کاؤنٹ کیا، میں نے کہا یہ پیسے، اس میں 10,000 روپے تھے. اللہ اکبر. تو اب میں نے سوچا یار یہ کسی کی امانت تو نہیں ہے، کیا ہے. کہ میں نے بہت زیادہ غور کیا تو الحمدللہ
وہ سمجھ لیں کہ یا تو میں رکھ کے بھول گیا یا یہ کوئی غیبی مدد ہوئی. واہ 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 کہ سرکار نے بلایا تھا کہ کس طرح انتظام کر دیا. دوسرے دن جا کے میں نے وہ پیسے بھی جمع کرا دیے الحمدللہ. ماشاء 25,000 روپے کا ہمارا پیکیج تھا, اور جب ہم واپس آئے تو انہوں نے کہا بھائی 2,500 روپے آپ کے واپس. ارے واہ واہ واہ. تو 22,500 روپے میں ہم نے ملک شام کا سفر, مکہ مدینہ کا سفر, عمرہ, تو یہ سب مکمل ہوا الحمدللہ. واہ واہ واہ. اچھا, سادات کرام کی خدمت کے لیے آپ مجھے ذکر کر رہے تھے بھی آف ایئر, کیا آپ کا ویژن ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سادات کرام کی خدمت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک سید سادات کے درد کو ایک سید سمجھ سکتا ہے. حقیقت ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آج ہماری سادات فیملیز کی خواتین یعنی حضور کی شہزادیاں جو ہے وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں, کپڑے دھو رہی ہیں, ہمارے برتن صاف کر رہی ہیں, ہمارے گھروں کی صفائیاں کر رہی ہیں, صرف مجبوری کی وجہ سے کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, ان کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ, تو وہ بہت پریشان ہیں, بہت آزمائش میں ہیں. تو میں پچھلے 2-3 سالوں سے جب کووڈ آیا اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ الحمدللہ سادات فیملیز کی باقاعدہ میں نے لوگوں سے رابطے کر کے, خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ میں اور موسیٰ کالونی میں 4-5 علاقے نیو کراچی میں فیملیز کے میں نے نام لیے اور ان سے ان کی لسٹ بنا کر الحمدللہ ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کی کوشش کی. جن لوگوں نے تعاون کیا میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں. اور اب ہمارا جو ہے ایک سمجھ لیں 4-5 کچھ سادات ویلفیئر کے لوگ ہمارے مل کر ہم جو ہے نا وہ بچوں کی شادیوں کے حوالے سے, سادات کرام کی بچوں کی شادیاں, ان کے بچوں کی اسکول کی فیس کے حوالے سے ہم نے کچھ اسکولز والوں سے بھی رابطہ کیا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو ہمارے سادات فیملیز کے بچے ہیں ان کو آپ فری آف کاسٹ جو ہے نا آپ اسکول میں ایڈمیشن دیں. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس سے بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے نا اس پر ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. آپ تمام سے احباب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور رابطہ کریں. کسی کے پاس پلاٹس ہیں وہ ہم جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سادات فیملیز کے لیے وہاں گھر بنا کر ان کو وہاں شفٹ کریں. تو جو بیچارے کرائے نہیں دے سکتے ان کو ہم جو ہے نا وہ پلاٹ لے کر 2 کمروں کا 3 کمروں کا وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تو یہ ہمارا مشن ہے, یہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے. امید ہے اللہ کے کام ہے, اس کے رسول کا کام ہے, سادات اہل بیت کا کام ہے, انشاءاللہ وہ خود کرم فرمائیں گے. شاہ صاحب یہ تو بہت بڑا کام جو آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے جی, اور جتنے بڑے مقصد کے لیے, کیونکہ سادات حضور کی آل وہ ہیں کہ جو ظاہر بات ہے جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے, صاف پیسہ. ہم دعویٰ کریں سادات پر قربان ہونے کا اور جان دینے کا, اور ہمارا یہ بھی ذہن نہ ہو کہ یار جو احباب اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کا تھوڑا بھی ساتھ نہ دیں. اس حوالے سے میری طرف سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہمارے سید صاحب یا دیگر سادات کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں جہاں تک ہو سکے آپ ضرور ان کا بازو بنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے گا. میں بس چھوٹا سا ایک واقعہ 1 منٹ کا, کہ جنید بغدادی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جی. انہوں نے اب اتنے بڑے پہلوان تھے, نامی گرامی پہلوان, صرف ایک سید زادے کے کہنے پر انہوں نے اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ فنا کر دیا اور ہار کو تسلیم کر لیا. ایک سید زادے کے کہنے پہ انہوں نے صرف کان میں یہ کہا تھا کہ میں سید زادہ ہوں, میری بیٹیاں جو ہے نا 2 دن سے فاقے سے ہیں. آج آپ صرف میں بہت کمزور ہوں, میں آپ کو شکست نہیں دے سکتا, آپ بہت بڑے پہلوان ہیں. آپ صرف اہل بیت کی خاطر, رسول اللہ کی ناموس کی خاطر, عزت کی خاطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کی خاطر آپ اپنی شکست کو, ہار کو مان لیں گے تو کل قیامت میں نبی کریم علیہ السلام سے شفاعت کا تاج آپ کو دلواؤں گا. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شکست کو صرف نبی کریم کی ناموس کے لیے, اہل بیت اطہار کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا زمین پر, اس سید زادے کو سینے پر سوار کر لیا. رات کو جب سوئے تو نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے, فرمایا کہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے, آج تم نے میری اہل بیت کی خاطر اپنے آپ کو فنا کر دیا, ہار کو تسلیم کر لیا, میں آج ہی تمہیں ولایت کا تاج پہنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ محافل کرواتے ہیں, محافل نعت کرواتے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ ضرور محفلیں کروائیں, ضرور خرچ کریں. کچھ حصہ سادات کے لیے خاص طور پر وقف کر کے سال میں جو ہے نا وہ سادات کی خدمت میں پیش کریں, انشاءاللہ رسول اللہ راضی ہو جائیں انشاءاللہ. صحیح صاحب, سم ٹائم زندگی میں ایسے واقعات و معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جو انفارگیٹیبل, مطلب بھلائے نہیں جا سکتے. تو کوئی حادثہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی پیش آیا ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ جس سے ہمیں کچھ سبق بھی مل سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کے سب سے بڑا حادثہ میری زندگی کا وہ میں یقیناً بھلا نہیں سکتا کہ جب میں 6 سال کا تھا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا. اللہ. پھر جب میں 8 سال کا ہوا تو میری والدہ کا انتقال ہوا.
یہ میری زندگی کا ایک سمجھ لیں بہت نہ بھلانے والا ایک حادثہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹریفک حادثات کی بات کر رہے ہیں تو اور بھی بہت سارے. بائک پہ میرے حادثہ ہوا ایک دفعہ جو ہے وہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. الحمدللہ امامے کی برکت سے میرا یہ سر جو ہے وہ بچت ہو گئی. اگر سر پہ امامہ نہ ہوتا نا تو میرا جو ہے وہ باڈی ٹکرائی تھی دیوار سے. بائک پہ تھے ہم تو اس لیے ناک پر اور اس پر جو زخم آیا تھا. جی پورا منہ میرا سوج گیا تھا بہت زیادہ. اللہ نے بہت کرم کیا الحمدللہ. ٹنڈو آدم کا ایک سفر میں ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اور اس میں میسیج بھی حافظ صاحب نعت کی محفل کروانے والوں کے لیے ایک میسیج. ہمیں اکثر ہوتا ہے آپ جلدی حافظ صاحب کہاں رہ گئے, حافظ صاحب سید صاحب کہاں رہ گئے, جلدی آئیے, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اب ٹنڈو آدم میں پہنچنے والا تھا. سر 4 کلومیٹر کا سفر تھا. وہ آپ بھی جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو وہ بس ایک سنگل سی ایک روڈ ہے آخر میں, تو ڈبل نہیں ہے نا. اب رات کا وقت تھا تقریباً 10:30-11 کا, وہ بالکل اندھیرا تھا. تو ہم نارمل ہنستے بولتے جو ہے وہ میرے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے سکندر قادری صاحب ان دنوں کراچی آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو کہا آپ بھی چلیں. تو ہم لوگ باتیں کرتے جا رہے ہیں, ان کا فون آیا جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں. ہم لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی, اب نے تھوڑی اسپیڈ بڑھا لی اپنی, شاید ہمارا ٹائم آ گیا. تو بس وہ اسپیڈ کیا بڑھانا تھا کہ سامنے سے جو ہے وہ چنچی آ رہی تھی جو اس میں لائٹیں بند کی ہوئی تھیں, لائٹیں بند تھیں اس میں. اب بالکل ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا. جیسے ہم اس کے قریب گئے نا, اس نے اپنی دونوں سائڈوں کی جو کیا کہتے ہیں انڈیکیٹرز, وقت تک بہت دیر ہو چکی, ہاں وہ آن کیے اس نے. جیسے ہی اس نے آن کیا ہم نے فل بریک مارا, گاڑی کو میں نے یوں کاٹا اور وہ جا کے اس میں مطلب بالکل وہ ایئر بیگ کھل گیا اور ایک سائڈ پہ وہ پورا جو ہے نا وہ بلون آ گیا اور جو ہے نا وہ چنچی کو بھی لگا تھوڑا سا. اس میں 1-2 لوگ زخمی ہوئے اور پھر ہم باہر آئے تو شور شرابہ ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے. حادثہ ہوتا ہے ظاہر, آواز آئی. اب جو ہے میں باہر نکلا اور میرے ساتھ جو ہمارے اکرم بھائی ہوتے تھے, انہوں نے کہا بھائی سید صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں. اب سندھی لوگ ماشاء اللہ محبت کرتے ہیں, انہوں نے بڑا رسپیکٹ کی. اور پھر میں نے ان کو فون کیا ٹنڈو آدم, میں نے بھائی یہاں ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا, آپ لوگ فوراً. وہ 2-3 بندے بائکس پہ آ گئے, انہوں نے مجھے بائک پہ بٹھا کے مجھے محفل میں لے گئے. گاڑی کے لیے 2-3 لوگ جو ہیں وہ دیکھنے لگے. جو 2-3 زخمی ہوئے ان کو اسپتال لے آیا گیا. اللہ کا شکر ہے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا, چھوٹی موٹی چوٹیں آئیں. اب جب میں جو میسیج ہے نا وہ یہ ہے کہ جب میں محفل میں پہنچا نا تو مجھے وہ کہنے لگے آئیے کمرے میں. تو میں نے کہا کمرے میں نہیں, محفل میں چلیں نا, آپ کا ٹائم ہے. کہہ رہے ہیں ابھی 2 نعت باقی ہیں. ارے میں نے کہا دیکھیں آپ یہ کتنی زیادتی ہوئی ہے, صرف آپ کے جلدی کرنے کے چکر میں میرا نقصان ہوا. شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھی بچایا, میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ بچے, رکشہ میں جو لوگ تھے وہ بچے. لیکن آپ اگر مجھے کہتے ہیں آپ 5 منٹ 10 منٹ میں آ جائیں, میں بتا رہا ہوں کہ میں 4 کلومیٹر فاصلے پر ہوں, تو پھر بھی آپ اتنی جلدی کریں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں 2 نعت باقی ہیں. تو میری گزارش ہے محفل نعت کرانے والوں سے کہ وہ روٹ ٹائم جو ہوتا ہے اس ٹائم پہ ضرور نعت خواہوں کال کریں, لیکن تھوڑا ریلیکس رکھیں کہ آپ بھلے آپ 10 منٹ میں آ جائیں. کبھی وہ کہے کہ میں ٹریفک میں ہوں, لیکن حافظ صاحب ہمارا مسئلہ بھی یہی نا, ہمیں لوگ شکایتیں کرتے ہیں فلاں نعت خواہ لیٹ آتا ہے, فلاں نعت خواہ کبھی. تو یہ نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کریں. میں الحمدللہ اپنی لائف میں مجھے یاد نہیں پڑتا, شاید 1-8 دفعہ کبھی ہوا ہو ٹریفک کی وجہ سے, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے اگر 9 بجے کا آیا تو میں 9:15 بجے پہنچا ہوں. اچھا, میں 9 بجے الحمدللہ ڈاٹ 9 بجے 9:05 میں میں الحمدللہ پہنچ جاتا ہوں. آپ کی ٹرانسمیشن میں جب بھی آپ نے بلایا میں ٹائم پہ آ گیا. یہ بھی آپ کی کامیابی کا ایک راز ہے, بہت ضروری ہے حافظ. آپ بھی ماشاءاللہ ٹائم کے پابند ہیں ماشاءاللہ. میں ہوں, لیکن جتنا آپ نے بتایا ایسا نہیں ہوں, اللہ کرے کہ لیکن ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اچھا سید صاحب, سیلفی وغیرہ بنوانا آپ کو برا تو نہیں لگتا؟ سیلفی میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب آج کے دور کا آٹوگراف ہے. اچھا, پہلے آٹوگراف لے لینا لوگ پسند کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. آج آپ سے محبت کرنے والے آپ کے فینس وہ چاہتے ہیں کہ میری حافظ صاحب کے ساتھ کوئی تصویر ہو. اس میں کیا برائی ہے؟ مطلب آپ سے محبت کرتے ہیں نا, ورنہ ہمیں کون تجھے کون پوچھتا تھا, تجھے کون جانتا تھا. تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہ ہوتی تو ہمیں کون جانتا تھا. تو یہ محبت مصطفیٰ ہی کے صدقہ ہے نا. اور پھر میں تو چاہتا ہوں کہ سیلفیز آپ بنوایا کریں تاکہ وہ اپنی آئی ڈی پہ لگائیں تو ان لوگوں کو یہ ہو کہ بھائی ان کا تعلق خوش عقیدہ لوگوں سے ہے. ارے واہ 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 واہ, یہ بڑی پیاری بات ہے. تو بہت پیاری بات ہے, اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات؟ اچھا, اس میں پھر تصور تصویر کی بات والی بات آ گئی کہ میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ تصور کی بات وہ کرے جس نے دیکھا ہو. یہ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, جس نے دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت تصور کی باتیں کرے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو زیارتیں کی ہیں. مفتی اعظم ہند نے اگر تصور کی باتیں کی ہیں تو وہ انہوں نے زیارتیں کی ہیں.
پیر مہر علی شاہ صاحب نے اگر تصور کی بات کی ہے تو وہ تو دیکھ دیکھ کے کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا اللہ ہیں. تو ہم اور آپ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ہم کہاں تصور کر سکتے ہیں. جس نے آج کی یوتھ جو ہے بچے ہیں ان کو ہم کیا تصور سکھا سکتے ہیں. اللہ تو وہ بیچارے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور پھر 50,000 تصویریں تو آپ کی جو ہے ڈلی ہوئی ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ. تو پھر کسی کے ساتھ کچھ ہم کریں تو یہ مناسب بات ہے. صحیح صاحب, یہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں, آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور بہت کمال گفتگو آپ نے فرمائی, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو سید صاحب کی باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, مجھے بھی سیکھنے کو ملا. یقیناً بہت ساری چیزوں میں آپ نے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا, ایسی باتیں کہی کہ جس سے ہمارا جذبہ بڑھا. بالخصوص سادات کرام کے حوالے سے آپ نے جو پیغام دیا مجھے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے IDS میٹ اپ میں وقت دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کی پوری ٹیم کا. شاہ صاحب مسلسل رابطے میں رہتے ہیں, اور آپ کی پوری ٹیم ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا مشن ہے آپ کا, اور بہت اچھا کانٹینٹ کے ساتھ ماشاء اللہ, مستند اور اوتھینٹک ماشاء اللہ علماء کرام کے بلکہ اچھی گفتگو, بہت اچھے کلام, نعتیہ کلام ماشاء اللہ پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب, جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے میٹ اپ میں ایک اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.